بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کم سے کم ایک مرتبہ کلمہ طیبہ پڑھ کر نیچے کامنٹ میں ڈن لکھ دیجیے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ کیا آپ کو پتا ہے کہ آپ نماز میں اللہ تعالیٰ سے کیا باتیں کرتے ہو؟ مطلب نماز کا مطلب کیا آپ کو پتا ہے، یا بس اپنے بزرگوں کی طرح رٹے رٹائے الفاظ نماز میں پڑھتے ہیں؟ آپ جب تکبیر کہتے ہو اللہ اکبر تو دماغ میں فوراً یہ آتا ہے کہ آپ کہہ رہے ہو کہ میرا اللہ سب سے بڑا ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ یہ جملہ فخر کے ساتھ کہنا ہوتا ہے۔ کیا آپ کہتے ہو اس انداز میں؟ جب آپ اپنے گھٹنوں کو پکڑ کر رکوع میں یہ پڑھتے ہو سبحان ربی العظیم، تو آپ کو معلوم ہے کہ اس کا کیا مطلب ہے کہ آپ کہہ رہے ہو کہ تمام پاکی میرے عظمت والے رب کے لیے ہے۔ یہ آپ نے تعریف کی، تو کیا آپ اسے بالکل محسوس کر کے پڑھتے ہو یا بس یوں ہی؟ یہ پڑھ کر جب آپ کمر کو سیدھی کرتے ہیں تو آپ کہتے ہیں سمیع اللہ لمن حمدہ، تو یہ محسوس کر کے پڑھتے ہو کہ آپ نے اس وقت کیا کہا، کہ اللہ نے اس کی سن لی جس نے اسے پکارا۔ کبھی محسوس کر کے یہ تسبیح پڑھی؟ جب آپ اسٹریٹ کھڑے ہو جاتے ہو تو کہتے ہو ربنا ولک الحمد، تو محسوس کرتے ہو کہ آپ نے کہا کہ اے میرے رب، بے شک تمام تعریفیں تیرے ہی لیے ہیں۔ کیا آپ نے کبھی ایسا سوچا، ایسا سوچ کے پڑھا، ایسا سمجھ کے پڑھا؟ جب آپ سجدے میں پہنچ کر کہتے ہیں سبحان ربی الاعلی، تو معلوم ہے کہ اس کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ آپ نے کہا کہ اے میرے رب، تمام پاکی تجھ بلند و بالا رب کے لیے ہے۔ ایسے جب آپ اس رب کی بڑھائی بیان کرتے ہیں تو وہ انداز ہوتا ہے آپ کا۔ غور کرتے جانا، جب دونوں سجدوں کے درمیان آپ بیٹھ کر یہ کہتے ہو اللہم اغفر لی یا رب اغفر لی، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے اس سے مغفرت کا سوال کیا، تو آپ کی آنکھیں طلبگار ہوتی ہیں اس وقت مغفرت کی بھیک کے لیے۔ ایسے محسوس کر کے کہی یہ تسبیح کبھی؟ نہیں کی تو اب کر لینا پلیز، کیونکہ کل بروز قیامت کئی سارے لوگوں کو ان کی نمازیں لوٹا دی جائیں گی۔ کیوں؟ کیونکہ وہ سمجھ کر نہیں پڑھتے تھے۔ نماز کو قرض کی طرح نہ ادا کرے، اس سے محبت کے ساتھ ادا کرے۔ یہ سب صرف نماز میں پڑھی جانے والی تسبیحات کے مطلب ہے۔ تو انشاءاللہ آج کی ویڈیو میں ہم نماز کے ترجمے کے بارے میں جانیں گے کہ ہم نماز میں جو جو کلمات پڑھتے ہیں، جو جو تسبیح پڑھتے ہیں، تو ان کا کیا ترجمہ ہے، ان کا کیا مطلب ہے۔ کیونکہ ہماری نمازیں تو بس فرض کی ادائیگی ہوتی ہیں، غفلت والی، ادھر ادھر کے دھیان والی نمازیں۔ نماز بھی ہماری دنیا کی سوچوں میں گم ہوتی ہے۔ کیا آپ کو پتا ہے کہ اصل نماز کا مقصد کیا ہے؟ وہ کون سی نماز ہے جو ہمارے دل کو سکون دیتی ہے؟ وہ کون سی نماز ہے جو ہمارے لیے کامیابی کا ذریعہ بنتی ہے؟ وہ کون سی نماز ہے جو ہمیں واقعی بے حیائی سے روکتی ہے؟ آپ نے کافی دفعہ یہ حدیث سنی ہوگی کہ نماز بے حیائی سے روکتی ہے، نماز دل کا سکون ہے، نماز دل کا چین ہے، نماز انسانوں کو گناہوں سے روکتی ہے، نماز آپ کی زندگی کو پرسکون بناتی ہے۔ تو کیا ہماری نمازیں ایسی ہیں کہ ہماری زندگی بھی پرسکون بن جائے؟ ہم سبھی لوگ تو بے سکون ہیں، ڈپریشن میں ہیں، اپنے آپ کو اکیلا سمجھتے ہیں، حتیٰ کہ ہم سب بھی نماز پڑھتے ہیں۔ تو بس یہی فرق ہے ہماری نمازوں اور انبیاء، صحابہ اور اولیاء کی نمازوں میں۔ تو انشاءاللہ آج کی ویڈیو میں آپ لوگوں کو پوری نماز ترجمے کے ساتھ بتاؤں گی، ترجمے کے ساتھ سکھاؤں گی۔ تو آپ نے پوری نماز کو ترجمے کے ساتھ سیکھنا ہے، یاد کرنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے اس نماز کو اسی طریقے سے پڑھنے کی کوشش کرنی ہے جس طریقے سے نماز پڑھنے کا حق ہے۔ ویڈیو شروع کرتے ہیں، مگر اس سے پہلے میری ایک ریکویسٹ ہے کہ یہ ٹاپک اتنا پیارا ہے، اس ٹاپک کے لیے میری اس ویڈیو کو لائک کر دیں، اور جو کوئی اس چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو بھی آن کر دیں، تاکہ آپ تک میرے چینل کی تمام اسلامک معلوماتی ویڈیوز بر وقت پہنچتی رہیں۔ اور ایک اور بات، اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ کے طور پر اپنے پیاروں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، کیونکہ صدقہ مصیبتوں کا حل ہے، صدقہ دکھوں کا مداوا ہے، ہمارے رزق میں بڑھاوا صدقہ ہے، صدقہ مصیبتوں کو ٹالتا ہے۔ اسی لیے اگر آپ اپنی زندگی میں مصیبتوں میں ہیں، تکلیفوں میں ہیں، تو صدقہ جاریہ کے طور پر میری اس ویڈیو کا ہی صدقہ دے دیں، اس ویڈیو کو اپنے پیاروں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیں۔
تو چلیے اب ہم شروع کرتے ہیں کہ نماز کا اصل مقصد کیا ہے، نماز کس طرح ادا کرنی چاہیے، نماز کا مکمل طریقہ ترجمے کے ساتھ۔ سب سے پہلی چیز آتی ہے نیت۔ تو جب بھی ہم نماز پڑھتے ہیں تو سب سے پہلے ہم نیت کرتے ہیں، بلکہ جب بھی ہم کوئی بھی کام کرتے ہیں تو سب سے پہلے نیت کی جاتی ہے۔ تو نیت کا مقصد ہوتا ہے دل کا ارادہ۔ تو ضروری نہیں ہے کہ ہم زبان سے ہی نیت کریں، اگر ہم نے دل میں بھی نیت کر لی ہے تو بھی ہماری نماز قبول ہو جائے گی۔ تو نماز شروع کرنے سے پہلے سب سے پہلے ہم نیت کریں گے، اور اگر آپ زبان سے نیت کرنا چاہیں تو آپ ان الفاظ میں نیت کریں۔ نیت کی میں نے 2 رکعت سنت فجر کی، رخ میرا کعبہ شریف کی طرف، خاص واسطے اللہ تعالیٰ کے لیے قبول فرما۔ تو یہ ہو گئی نیت۔ اس کے بعد ہم ثنا پڑھتے ہیں، یعنی سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ اس کا ترجمہ ہے کہ اے اللہ، میں تیری پاکی بیان کرتا ہوں اور تیری تعریف کرتا ہوں، اور تیرا نام برکت والا ہے، تیری شان بلند ہے اور نہیں ہے کوئی معبود سوائے تیرے۔ اس کے بعد ہم تعوذ پڑھتے ہیں، یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اس کا ترجمہ ہے میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں شیطان مردود کے شر سے۔ اس کے بعد ہم تسمیہ پڑھتے ہیں، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بخشش کرنے والا مہربان ہے۔ اس کے بعد ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، جو کہ ہر نماز میں ہمیں پڑھنی چاہیے۔ اگر ہم سورہ فاتحہ کسی رکعت میں نہ پڑھیں تو ہماری نماز باطل ہو جاتی ہے، یعنی کہ ہماری نماز ہوتی ہی نہیں۔ تو اسی لیے ہم سورہ فاتحہ ہر نماز میں ضرور پڑھتے ہیں۔ سورہ فاتحہ قرآن پاک کا اسٹارٹ ہے، قرآن پاک کی بگننگ ہے، قرآن پاک کی افتتاح ہے۔ فاتحہ کا مطلب ہی ہے کھولنا، شروع کرنا، بگننگ کرنا، افتتاح کرنا۔ تو ہم اپنی نماز میں ہر رکعت میں سورہ فاتحہ 1 مرتبہ پڑھتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ ترجمہ: سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کو پالنے والا ہے، بڑا مہربان، نہایت رحم کرنے والا ہے، بدلے کے دن کا مالک ہے، یعنی قیامت کے دن کا مالک ہے۔ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ ہمیں سیدھی اور سچی راہ دکھا، ان لوگوں کی راہ جن پر تو نے انعام کیا، نہ کہ ان کی راہ جو تیرے غضب کا شکار ہوئے، اور نہ گمراہوں کی۔ اس کے بعد ہم کوئی بھی سورہ پڑھتے ہیں، سورہ اخلاص بھی پڑھ سکتے ہیں، سورہ کوثر بھی پڑھ سکتے ہیں، سورہ فیل، سورہ قریش، سورہ معون، سورہ کافرون، سورہ لہب، سورہ نصر، سورہ فلق، سورہ ناس، سورہ نشرہ، سورہ قدر، کوئی بھی سورت آپ کو جو آسانی کے ساتھ یاد ہو، آپ سورہ فاتحہ کے بعد وہ سورت ضرور پڑھیں۔ تو یہاں پر میں سورہ اخلاص پڑھوں گی۔ قل هو اللہ احد، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اس کا ترجمہ ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہہ دو کہ وہ اللہ ایک ہے، وہ بے نیاز ہے، اس کی کوئی اولاد نہیں اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے، اور اس کے جیسا کوئی نہیں۔ اس کے بعد ہم رکوع میں جاتے ہیں، اور رکوع میں ہم اس تسبیح کو پڑھتے ہیں، سبحان ربی العظیم۔ اس کا ترجمہ ہے پاک ہے میرا رب عظمت والا۔ تو یہ تسبیح ہم کم سے کم 3 مرتبہ پڑھتے ہیں، اور زیادہ سے زیادہ ہم 5 مرتبہ، 7 مرتبہ، 11 مرتبہ، 21 مرتبہ، جتنی دفعہ بھی آپ چاہیں اپنے رکوع کو لمبا کرنے کے لیے اس تسبیح کو پڑھا کریں۔ اس کے بعد ہم کھڑے ہو کر سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد پڑھتے ہیں۔ اس کا ترجمہ ہے کہ اللہ نے اس کی سن لی جس نے اس کی تعریف کی، اے ہمارے رب، تیرے ہی لیے تمام تعریفیں ہیں۔ اس کے بعد ہم سجدے میں جاتے ہیں، اور سجدے میں ہم یہ تسبیح پڑھتے ہیں، سبحان ربی الاعلی۔ اس کا ترجمہ ہے پاک ہے میرا رب بڑی شان والا۔ تو اس تسبیح کو بھی ہم کم سے کم 3 مرتبہ پڑھتے ہیں، لیکن اگر ہم اپنے سجدے کو لمبا کرنا چاہیں تو ہم 5 دفعہ بھی پڑھ سکتے ہیں، 7 مرتبہ بھی پڑھ سکتے ہیں، 11 مرتبہ، 21 مرتبہ، جتنی دفعہ ہم چاہے اس تسبیح کو پڑھ سکتے ہیں، تاکہ ہمارے سجدے لمبے لمبے ہوں۔
تو کوشش کیا کریں اپنی سنت اور نفلی نمازوں میں لمبے لمبے سجدے کرنے کی، کیونکہ سجدے کی حالت ایسی ہوتی ہے جس میں بندہ اللہ تعالیٰ کے بہت قریب ہوتا ہے۔ سجدے کی حالت وہ حالت ہے جس میں ہماری دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ تو اگر آپ اپنی دعاؤں کی قبولیت چاہتے ہیں تو لمبے لمبے سجدے کیا کریں، اللہ تعالیٰ سے سجدوں میں اپنی دعائیں کیا کریں۔ پھر سجدے سے اٹھ کر ہم دونوں سجدوں کے درمیان میں یہ والے کلمات پڑھتے ہیں، اللہم اغفر لی ورحمنی ورزقنی واہدنی۔ اس کا ترجمہ ہے کہ اے اللہ میری مغفرت فرما، مجھ پر رحم فرما، مجھے رزق عطا فرما اور مجھے ہدایت سے نواز دے۔ اس کے بعد ہم التحیات پڑھتے ہیں، التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی آل عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ تو یہ التحیات ہے، اس کا ترجمہ ہے کہ سب زبانی عبادتیں اور مالی عبادتیں اللہ ہی کے لیے ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر سلام ہو اور اللہ کی رحمت ہو اور برکتیں نازل ہوں ہمارے اوپر اور اللہ کے نیک بندوں پر سلام ہو۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ اس کے بعد ہم درود ابراہیمی پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اس کا ترجمہ ہے کہ اے اللہ رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، جیسا کہ تو نے رحمت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور آل ابراہیم علیہ السلام پر، یقیناً تو قابل تعریف اور بڑی شان والا ہے۔ اے اللہ برکت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، جیسا کہ تو نے برکت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور آل ابراہیم علیہ السلام پر، یقیناً تو قابل تعریف اور بڑی شان والا ہے۔ اس کے بعد ہم دعائے مسورہ پڑھتے ہیں، تو کوئی بھی دعا آپ پڑھ سکتے ہیں، کوئی بھی قرآنک دعا آپ پڑھ سکتے ہیں۔ آپ یہ بھی پڑھ سکتے ہیں، ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب، ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ آپ یہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو کوئی بھی ربنا والی دعا آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اس دوران آپ اللہم والی بھی دعائیں پڑھ سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ہم سیدھی طرف سلام پھیرتے ہیں اور پڑھتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور اس کے بعد الٹی طرف۔ تو یہ ہے ہماری نماز کا طریقہ، یہ ہے ہماری نماز کا ترجمہ۔ تو کوشش کیا کریں کہ نماز کو ترجمے کے ساتھ، ترجمے کو ذہن میں رکھتے ہوئے نماز ادا کریں، کیونکہ یہی وہ نماز ہے جب ہم ترجمے کے ساتھ پڑھتے ہیں تو یہی نمازیں ہمارے لیے کامیابی بھی بنتی ہیں، ہمیں بے حیائی سے روکتی ہیں، ہمیں گناہوں سے اجتناب کرنے کا ذریعہ بھی بنتی ہیں، ہمیں گناہوں سے بچنے میں مدد بھی دیتی ہیں۔ یہی نماز ہمارا اللہ تعالیٰ سے کنیکشن اسٹرانگ کرتی ہے، ہماری زندگی کو پرسکون بناتی ہے، ہمارے لیے دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی بنتی ہے۔ تو امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ بہت جلد میں آپ لوگوں کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مسنون نماز، جس طریقے سے ہمارے پیارے نبی نماز پڑھتے تھے، جس طریقے سے وہ رکوع میں کون کون سی تسبیحات پڑھتے تھے، رکوع کو لمبا کرنے کے لیے کون کون سی تسبیحات پڑھتے تھے، سجدے کو لمبا کرنے کے لیے کون کون سی تسبیحات پڑھتے تھے، اپنی نماز میں ثنا کی جگہ کیا پڑھتے تھے اور کون کون سی سورہ پڑھتے تھے، تو انشاءاللہ بہت جلد میں آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری نماز کا طریقہ سکھاؤں گی۔ تو اس کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں تاکہ آپ تک میرے چینل کے تمام اپڈیٹس پر وقت پہنچتی رہیں، اور برائے کرم اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ کے طور پر زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ جزاک اللہ خیر۔